السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 21 سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں گے۔ پارے کے اعتبار سے ہمارا دوسرا رکوع اور سورت کے اعتبار سے چھٹا رکوع ہوگا۔ آئیے سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یاد رہے اس رکوع میں 12 آیات ہیں اور کافی مشکل الفاظ بھی ہیں، تو امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور قرآن پاک سیکھنے کے لیے آپ ہماری پوری ویڈیو کو واچ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم۔ یہاں پر ایک بات غور کیجئے گا، بینی، یہاں پر یہ یا ساکن ہے اور یہ بھی یا ساکن ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی یا ساکن سے پہلے زبر آئے گی تو وہ لمبا نہیں کریں گے، اور جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے گی تو اسے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بینی، بینی، یعنی یہاں یا لین ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ وَبَيْنَكُمْ، غور کیجئے، یہاں پر با یا زبر بے اور یہ یا با یا زبر بے، دونوں ہی لمبا کیے بغیر پڑھیں گے۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ شہید، دو زبر کی تنوین کو وقف میں ایک الف سے بدل دیتے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہاں پر بغیر نقطوں والی یا ہے اور یہاں پر نقطوں والی یا ہے۔ نقطوں والی یا ہو یا بغیر نقطے والی یا ہو، دونوں ہی ایک ہی حکم میں ہیں کہ ان سے پہلے اگر زیر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ یا مدہ ہوتا ہے، یعنی اسے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ شہید یعلم ما فی السماوات والارض، زیر کو وقف میں ہم نے جزم سے کنورٹ کر دینا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک، یاد رہے لام الف پر وقف نہیں کیا جاتا، لا کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ باللہ اولئک هم الخاسرون۔ اس رکوع کی ایک آیت مکمل ہوئی، 11 آیات باقی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مشکل الفاظ بھی سکھائیں گے اور مشکل قواعد بھی سمجھائیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہاں پر زیر کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کرنا ہے اور الف مدہ کے بعد سکون عارضی آئے گا، یعنی جو حرف ہم وقف میں خود سے ساکن کرتے ہیں اسے سکون عارضی کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوتی ہے، یعنی اسے زیادہ لمبا کیا جاتا ہے۔ بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، سیم طریقہ کار ہوگا یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، اگرچہ یہاں زیر ہے یہاں پیش ہے، لیکن جب بھی زیر ہو پیش ہو تو وقف میں اسے جزم سے کنورٹ کرتے ہیں، یعنی ایسی حرکت یہاں پر لگ جائے گی تو یہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ با پر جب بھی ہم وقف کریں گے اور اسے ساکن کریں گے تو اسے قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہلکی سی جنبش دے کر پڑھتے ہیں۔ اب یہ لفظ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، پھر پڑھ لیجئے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
اب یہاں پر کچھ قاعدے سمجھ لیجئے. یہ الف پر جزم ہے تو یہاں پر ہم نے جھٹکا دینا ہے. والا یا حمزہ زبر یا. جب بھی حمزہ پیچھے ملے گا تو وہ جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. نون شدید میں ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. یہاں پر غنہ آنے کی آواز دیں گے. ہوم. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی کرتے ہوئے ہم نے غنہ کی آواز دینی ہے. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً. تا واو دو زبر تاؤں. ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. 2 آیات مکمل ہو چکی ہیں. ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مرد ہو یا عورت، تجوید کے اصول دونوں کے لیے ہی ایک ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس بات کو اگر یاد رکھیں گے آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہوگی. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. وہی فارمولا جو ہم نے یہاں پر استعمال کیا وہی یہاں پر عذاب میں استعمال ہوگا. وقف کی وجہ سے ہم نے زیر کو جزم سے کنورٹ کرنا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ. تا دو پیش تن کے بعد حرف با آ گیا تو ہم یہاں پر اسے اقلاب کرتے ہوئے پڑھیں گے. لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اقلاب کی ہم نے ایک مشق جاری کی ہوئی ہے جس میں الحمدللہ عز و جل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ نون ساکن میں اقلاب کرتے ہوئے اور میم ساکن میں اقلاب کرتے ہوئے ان کی مثالیں بیان کی ہیں. امید کرتا ہوں آپ وہ لیکچر ضرور سنیں گے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے ضرور سنیں گے. آگے پڑھتے ہیں. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہاں پر نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر حروف اخفا دیکھ رہے ہیں. ان کو یاد کر لیجئے تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو مشکل نہ ہو. اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو کسی بھی لفظ پڑھنے میں مشکل ہو تو آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اگر آپ کومنٹ میں اس سورت کا نام اور آیت نمبر لکھ دیں گے انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. بہت ہی سمپل آیت تھی اس لیے ہم نے مکمل پڑھ دیا اسے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. یہاں پر غور کیجئے میم واو زبر ماؤ واو لین ہے. واو لین کو لمبا نہیں کیا جاتا لیکن اگر اس کے بعد یعنی واو لین یا یا لین کے بعد سکون عارضی ہو، کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اسے مد لین عارض کہا جاتا ہے اور اسے لمبا کر کے پڑھیں گے. یہی صورت ہے اسے لمبا کر کے پڑھنے کی. موت ذائقۃ الموت. یہ قف جو ہے یہ وقف کی ایک علامت ہے. یہاں پر وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، وقف کرنا بہتر ہے. یہاں پر وقف کر کے پڑھیے.
آئیے مکمل اس آیت کو یاد کر لیجئے اور ہمیشہ اپنی موت کو بھی یاد رکھا کریں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. کسی کے حقوق نہ تلف کریں. یہ ایک الگ سے موضوع ہے. بہرحال ہم یہاں پر قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. کسی کے حق نہ تلف کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو آپ پریشان نہ کریں. آپ کی وجہ سے کسی کا حق تلف نہیں ہونا چاہیے. ایک دن مرنا اور رب کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے. آئیے مکمل پھر پڑھتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں پر 4 حروف ہیں جنہیں خالی چھوڑا گیا ہے، واو، الف، الف اور لام. ان 4 حروف کو ہم نے نہیں پڑھنا. یاد رہے، اس لام کو ہم نے اس صاد کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے. لام صاد پیش لس کی آواز دیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ. لفظ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، نیا لفظ ہے، ہم اسے 3 بار پڑھتے ہیں. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ. واو پہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. الذین، یہاں پر یاد رہے یہ الف پر ہم نے زبر لگا کر پڑھنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی الف خالی ہو، آیت مکمل ہونے کے بعد پہلا حرف الف ہو اور اس کے بعد لام آ جائے، تو وہاں پر ہم نے زبر لگا کر پڑھنا ہے. تو یہاں پر لفظ بنے گا حمزہ لام زبر ال. تو اس کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، یہی اصول ہے. اس الف خالی کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو جاری کی ہوئی ہے، آج کل یوٹیوب پر کافی وہ چل رہی ہے الحمدللہ. تو اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیے کہ الف خالی کو کس طرح پڑھنا ہے. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ. یہاں پر اس مد کو عام طور پر مد متصل کی یہ علامت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ مد متصل نہیں ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ نہیں ہے. جب بھی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد تشدید والا حرف آ جائے، یعنی مشدد حرف ہو یا ساکن حرف ہو یعنی جزم والا حرف ہو، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو اس مد کو مد لازم کہا جاتا ہے، یعنی اس کو کم سے کم 3 الف کھینچ کر پڑھنا ہے. آئیے مزید مشکل الفاظ آپ کو سکھاتے جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ.
اللہ یبسط تو کو ہم نے اس را سے ملانا ہے. یہ الف اور لام دونوں سائلنٹ رہیں گے. یبسط الرزق لمن یشاء من عباده وَيَقْدِرُ لَهُ. الٹا پیش کو وقف میں ہم جزم سے بدلتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا. یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر نون کی بجائے میم کی آواز دی ہے. من بعد موتها. یاد رہے اس پر بھی ہم نے ایک الگ سے لیکچر تیار کر کے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے. آپ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن سے دیکھ کر اس پر کلک کریں. انشاءاللہ پوری ویڈیو بالتفصیل آپ کو سمجھا دی جائے گی. اس میں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ پیش کو ہم وقف میں جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. پیش ہو یا زیر ہو ہم نے پہلے بھی اسی لیکچر میں سمجھایا ہے کہ ان کو وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں. بل اکثرهم لا يعقلون. الحمدللہ عز و جل یہاں پر ہمارے آج کے رکوع کا لیکچر کا اختتام ہوا. آج ہم نے 12 آیات آپ کو سکھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں قرآن پاک درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.